بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم قصہ ملکہ سبا کا واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے لشکر در لشکر حاضر رہتے تھے اور اپنے اپنے مراتب کے مطابق بغیر چوں چرا تابع فرمان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان کا دربار پورے جاؤ چشم کے ساتھ منعقد تھا، حضرت سلیمان نے جائزہ لیا تو پرندے ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ہدہد موجود نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بیجا غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں یا تو اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان کی باز پرست پر کہنے لگا، میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا نامی ایک ملکہ رہتی ہے۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج پرست ہے اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ کائنات پروردگار عالم کی پرستش نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اچھا تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا کر اس کو پہنچا دے اور انتظار کر وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہدہد وہ خط لے کر گیا، خط کو ملکہ کی گود میں گرایا۔ جب ملکہ کی گود میں خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس اللہ کے فرمانبردار ہو کر آؤ۔ بلکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان دوست، تم جانتے ہو میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر ملکہ کے امراء نے کہا، جہاں تک معروب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو ویسا ہی کریں۔ اس پر ملکہ سبا کہنے لگی، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو ان کی قوت اور طاقت کا اندازہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کا قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں اور وہ سلیمان کے لیے عمدہ اور بیش بہا تحائف لے جائیں۔ اس بہانے سے وہ اس کی شوکت اور عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت اور شوکت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس لیے بلا وجہ بربادی مول نہیں لینی چاہیے۔ بہرحال جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مطلب غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تحائف کے ذریعے جن کو تم بیش بہا سمجھ کر تم مسرور ہو مجھ کو پھسلائیں گے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس مقابلے میں تمہارے یہ بیش بہا تحائف قطعاً ہیچ ہیں، لہٰذا تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو، اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم شان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کی قوت کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور پھر میں تم کو ذلیل اور رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کو تمام ردا سنائی
اور حضرت سلیمان کی شوکت اور عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا وہ حرف بحرف کہہ سنایا اور بتایا اس کی حکومت صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی اس کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ سلیمان سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا کہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آؤ، کیونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کے دین و مذہب سے ناواقف تھیں، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو مغوی معنی یہ معمول یہ سمجھا کہ قاہر بادشاہوں کی طرح سلیمان کا مطلب یہ ہے فرما برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ماتحت ہو جانا قبول کر لوں۔ لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہوئی۔ حضرت سلیمان کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہیں۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ تم میں سے کون یہ خدمت انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیوپیکر جن نے کہا، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں تخت سبا کو یہاں لا سکتا ہوں۔ مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے اور یہ کہ میں اس کے بیش باز سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیوپیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان کے دربار میں موجود ایک خاص شخص کا نام آصف برقیہ تھا، وزیر نے کہا، میں آنکھ جھپکتے میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے، میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے سزا کا مرتکب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کی ہیئت میں کوئی تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت جان پاتی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا، تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوا ہے گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ میرا تخت ہے، اور قدر ہیئت کی تبدیلی اس یقین میں تردید پیدا کر رہی ہے کہ اس لیے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ یہ بھی کہا، مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عظیم المثال قوت اور طاقت کا پہلے ہی سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرمانبردار بن کر حاضر ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ محرال قول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، وہ ہماری اطاعت کے لیے مزید تازیانہ ہے، اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر و وفاداری فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ملکہ نے یقین کر لیا کہ اب فرمانبردار ہیں کہہ کر ہم نے سلیمان کے پیغام کی تعمیل کر دی اور اس کا مقصد پورا کر دیا، اور ملکہ کی مشرکانہ زندگی اور آفتاب پرستی مانا آئی کہ وہ حضرت سلیمان کے پیغام کی حقیقت سمجھ سکے اور ہدایت کی جانب راہ یاب ہو سکے۔ اس لیے اب حضرت سلیمان نے اظہار مقصد کے لیے دوسرا لطیف طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل تیار کرایا جو آبگینہ کی چمک، قصر کی رفعت، عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس پہ داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا، اور پھر شفاف آبگینوں اور بلاوا کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا تھا دیکھنے والی نگاہ یہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی کہ صحن میں صاف اور شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل میں پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کا صحن چمکتے ہوئے آبگینوں کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت اور عقل مندی پر یہ سخت چوٹ تھی، جس نے یہ حقیقت
حال سمجھنے کے لیے اس کے قوائے عقلی کو بیدار کر دیا، اور اس نے اب سمجھا کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان کی یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس والقمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اس لیے سلیمان مجھ سے اپنی تابع داری اور فرما برداری کے طالب نہیں، بلکہ اس یکتا ذات کی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہی ان کا مقصد ہے۔ ملکہ سبا کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان کے سامنے ایک شرمسار اور نادام انسان کی طرح درگاہ الہی میں اقرار کیا، پروردگار عالم، آج تک ماں سوائے اللہ کے پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر میں اب سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک اللہ پر ہی ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان کے پاس پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ قرآن مجید نے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعے میں یہ نہیں بتایا کہ اس ملکہ کا نام کیا تھا، اور نہ یہ تعین کیا کہ وہ سبا کے دائرۂ حکومت کے 3 مرکز یمن، حبشہ یا شمالی عرب میں سے کسی حصے سے آئی تھی، کیونکہ اس کے مقصد کے لیے دونوں باتیں غیر ضروری ہیں۔ مگر عرب یہود کی اسرائیلی داستانوں میں اس کا نام بلقیس مذکور ہے، اور اہل حبشہ جن کو یہ دعویٰ ہے وہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی نسل سے ہیں، اپنی زبان میں ملکہ کا نام ماکدہ بیان کرتے ہیں۔